الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ استاذ العلماء حضرت شیخ اللہ آپ کو خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ساڑھا بغیر پیسے تو بھی کام چل رہا ہے۔ دو ایک باتیں صرف عرض کرنی ہے۔ میں کچھ بیمار ہوں، کل سے وعدہ کر لیا تھا تو ضروری سمجھا کہ دوست پریشان ہوتے ہیں تو حاضری دینا مقصود ہے۔ دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے۔ حضرت پیر سید نصیر اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے اور ہم سب عرس مبارک میں حاضر ہیں۔ خطاب آپ نے ماشاءاللہ سے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تعریف بیان فرمائی ہے، ان کے تذکرے کیے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، تو بندوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مزاج نہیں ہوتا، توجہ اپنے رب کی جانب مبذول رکھتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتے دنیا میں زیادہ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہر بندے سے بھئی پیسے نہیں دیں، آپ مہربانی فرمائیں، ہمارا مزاج سمجھے نا، آپ اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ کام نہیں کریں، مناسب نہیں سمجھتے۔ پیسوں کی بات کرنی ہوتی تو آنے سے پہلے کرتے آپ سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں رستے میں نیت میری خراب تھی، بچے کہہ رہے واپس چلے، میں نے کہا یار دوستوں نے کس کس کو میزبان جواب دے گا، کہیں گے پتہ نہیں آپ نے بلایا ہے کہ نہیں۔ آپ مہربانی کریں، دو ایک باتیں کرنے دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پیسے بہت زیادہ نہیں دے، شاورانے درس ہی دے آگے جا کے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہاں مدرسے میں دیں تاکہ طالب علموں کے کام آئیں۔ بھائی، رحمان کے بندے اپنی طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے عاجزی والے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عاجزی کی پریکٹس کرنا اور عاجزی کے لفظ بولنا۔ بزرگوں کی بات نہیں کرتا، میری طرح کے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں آج کا اسٹیٹس ہوتا ہے فقیر کی چوتھی جگہ پہ عاجزانہ حاضری۔ میں نے کہا یہ چوتھی جگہ حاضری دے کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ نے یہ عاجزی کی ہے یا دکھایا آپ نے اپنا آپ؟ ایسے نہیں کریں، اس سے نا تکلف پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان تھوڑا سا تکبر کرتا ہے معاذ اللہ، یا تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے تو تکلف پیدا ہوتا ہے۔ تکلف یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے لیے تو میلاد کے اسٹیج پہ بھی جگہ کوئی نہیں، وہاں بھی مالدار بندے بیٹھ سکتا ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں اپنی زندگی عاجزی میں، انکساری میں۔ اور ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا معاف کر دینے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، اور فرمایا جو رب کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا۔ کتنا بھی بڑا آپ صوفی دیکھ لیں، درویش دیکھ لیں، تصوف جو ہے، طریقت جو ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ میں کوئی نہیں، باقی ساری نہیں۔ نفی کرنا، اپنی نفی کرنا، کہنا فلانے کے پاس چلے جاؤ وہ نیک بندہ ہے، فلانے کے پاس تعلیم حاصل کر لو وہ اچھا آدمی ہے۔ آج کل تصوف اور طریقت والے کہتے ہیں صرف میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔
میں پڑھا لکھا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں یعنی ہم تقابل کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو نا اس مقام پہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا۔ عاجزی، انکساری، تواضع، اور بندوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لفظوں میں بھی حسن، دیانتداری، انداز بھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ جانتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ میں ابھی 1 مہینہ دور ہوتا ہوں اپنے دشمن سے تو وہاں ڈر رہا ہوتا ہے مجھ سے، اللہ نے روب دیا، اللہ نے۔ ویسے بھی روب کپڑوں اور کرسیوں کا نہیں ہوتا، روب کردار کا ہوتا ہے۔ کسی بندے نے بہت مہنگی کوٹھی بنائی ہو نا، بڑے کروڑوں روپے لگا کے، اور پجاروں بھی دروازے پہ کھڑی ہو، پر پیسے کرپشن کے ہوں، لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے بنایا ہے۔ لیکن بندہ بیچارہ چھوٹا سا ملازم ہو، 14ویں 15ویں گریڈ کا، رشوت نہ لیتا ہو، غلط بات نہ کرتا ہو، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ کہ یار بندہ کھڑا ہے، نہ کوئی ناجائز سفارش سنتا ہے، نہ یہ رشوت لیتا ہے، باہر کھڑے ہو کے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے روب کپڑوں پیسوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر سادہ لباس پہنا، پیوند لگا پہنا، لیکن 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کی اصل بخاری میں موجود ہے، لیکن قاضی اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں بھی اس کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ملک کے شام سے، کسی علاقے سے حضور سے ملنے آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ کانپ رہے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے، اور بڑی عاجزی حضور کے سامنے کر رہے ہیں۔ صحابہ تو یوں بیٹھتے تھے جیسے پرندہ سر پہ بیٹھا ہے، ذرا ہلیں گے توڑ جائے گا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ کانپنے لگا، تو قریب محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو ڈرتا کیوں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے آداب نہیں آتے۔ آپ کو پتہ ہے نا سیٹھ و نوابوں کے آداب ہوتے ہیں، اور غریب عقل مند بھی نہیں ہوتا، کیونکہ عقل مند ہونے کے لیے بھی تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ گھر میں گاڑی ہو تو چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے، مہنگا موبائل ہو تو اسے بندے کو چلانے کا سلیقہ بھی، جب روزی روٹی کا یہ مسئلہ بنا رہے تو پھر سلیقے کہاں سے آنے۔ اس لیے غریب آدمی اکثر نادان ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ وہ غریب آدمی کہنے لگا حضور مجھے آداب نہیں آتے، ڈر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگ گئے، کریم تو روئے، اور حضور نے فرمایا نہ بھائی دیکھو بات کہاں کی ہے، پہنچ کہاں گئی؟ فرمایا تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ایک روایت میں لفظ ہے گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، میں تو غریب ماں کا بیٹا ہوں، کیا کریں، آپ کو کیا بتائیں۔ یہاں تو گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، لوگوں کو حیثیت ہی بھول گئی، لوگ کہانیاں سناتے ہیں، وہ بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، کیا انداز ہے، کس طرح کر کے لوگ بات چھیڑتے ہیں، اور ان کے جملوں کے اندر کیا انداز ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانے۔ اللہ کے بندے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ اب ماحول آیا ہے جبوں کا، کبوں کا، لمبے لمبے معاملات کا۔ یہ جو شاہ صاحب جیسے لوگ تھے نا جو چٹانیوں میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، میں ان کا کمرہ دیکھ کے آیا ہوں، یہ لوگ جو تھے نا میں مدرسہ دیکھ کے آیا ہوں، ان لوگوں کو نا اپنے کام سے کام تھا، بلڈنگوں سے کام نہیں تھا۔ ڈیوٹی کرنے والے لوگ تھے، اپنی ڈیوٹی کی، ابھی کسی دیکھو جو نہیں لگ دے نہ کوئی ساٹا دردی، اپنا کام کیا اور اپنی اذان پڑھی اور رخصت ہو گئے۔ یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر طریقت اور تصوف شروع ہی اپنی نفی سے ہوتا ہے۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا میں نے حضرت خواجہ شیخ علامہ مفتی باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے۔ اس نے 2 3 4 القابات کا بوجھ ڈالا نا،
تو حضرت صاحب رو پڑے، تو ماننے لگے یہ جس باجزید کا تو تذکرہ کر رہا ہے میں اسے 30 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، اگر تیری ملاقات ہو گئی تو میری بھی کرا دے۔ اقبال کہتے ہیں نا، ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے ہی آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں، اگر یہ تجھے کہیں ملا تو میری بھی ملاقات کراؤں۔ تو شخص پریشان ہو کے پیچھے ہٹا تو ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ علامہ شیخ مفتی باجزید بستامی رحمۃ اللہ جو بھی الفاظ اس نے کہے ان سے میں نے ملنا ہے۔ تو بندہ کہنے لگا ابھی تو ان سے باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا وہ تو کہتے ہیں کہ اس باجزید کو میں 30 سالوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے نہ وہ اپنے آپ کو علامہ مانے، نہ مفتی مانے، نہ خواجہ مانے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے وہ کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندے ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی پیندے ہارن دا مل ہیرا۔ انہوں نے نا جی نہ تو مانتے ہی نہیں جو تو کہہ رہا ہے۔ تو اپنی زندگی میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ خود نہ لوگ اپنے منہ سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں فلانا ہوتا ہوں۔ تھوڑا سا چلے زمانہ ہم نے بھی دیکھا، زیادہ نہیں، چھوٹا سا دیکھا، دنیا دیکھی، ملک دیکھا، ملک سے باہر بھی کچھ چیزیں دیکھی۔ جو ملا اس نے کارڈ تھمانا ضروری سمجھا، یہ میرا کارڈ ہے، اور جواب میں کہا آپ بھی دے دیں، تو میں نے کہا میں نے تو کبھی چھپوایا ہی نہیں، کبھی نہیں بنوایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب اس کی کیا حاجت ہے، لوگوں کو دکھائیں یہ میرا نام ہوتا ہے، میں فلانا صاحب ہوتا ہوں، اور یہ عوام کے اندر ہمارے اندر یہ ساری چیزیں تیزی سے پیدا ہوں۔ لوگ اپنی فوٹو لگا کے موبائل پہ سارا دن اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طرح تو انسان لگ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، کام رہ جائے گا، کام۔ بڑے سارے لوگ تھے جنہوں نے زمانے تک آئینہ نہیں دیکھا، بڑے بن سنور کے نکلے نہیں، کہتے تھے کام کرنا ہے کسی کام میں لگے رہنا۔ تو ایک بات تو یہ کہ اللہ کے بندے اپنی زندگی آج، اور دوسرا الجھاؤ نہیں، جگہ جگہ جھگڑے نہ پیدا کریں۔ مناظرہ کرنا، مجادلہ کرنا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا یہ علماء کا کام ہے، وہ کریں گے۔ احقاق حق کے لیے بات کرنا یہ علماء کا منصب ہے، وہ کریں گے۔ لیکن ہر بندہ چوک میں کھڑا ہو کے مناظرہ کر رہا ہے، ہر بندہ۔ حضرت سعدی کی ایک بات سناتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے 40 علماء بیٹھے ہو نا، قبلہ شاہ صاحب موجود ہے، استاد العلماء ہیں، پوچھئے گا۔ فرمایا کرتے تھے 40 عالم بیٹھے ہوں ایک دلیل سے چپ کرائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل بیٹھا ہو تو 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں ہوتا، ہے ہی جاہل، اسے پتہ ہی نہیں کہ دلیل دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، تو جاہلوں کو آپ کتنی کو دلیلیں دیں گے جو بندہ جاہل ہے؟ تو آپ جاہل سے مناظرہ کر رہے ہیں، جاہل سے بحث کر رہے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گدھے گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، تو گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ ویسے کون سا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، نیلا ہی ہوتا ہے یار۔ میری جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو بھی کوئی بندہ سوال پوچھے یہ جواب میں کہتا ہے میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں بھائی، یہ کل سبق پکا پڑا ہوا ہے، حالانکہ اتنی محفلوں میں جاتے جمعے پڑھتے ہیں، یاد نہیں لگتے۔ یاد رکھا کہیں گے تو یہ کہنا نہیں پڑے گا آسمان کا رنگ کیا ہوتا ہے، دیکھ کے دس دے پانی ہوتے ہی کہ آسمان نیلا ہوتا ہے نا۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا۔ بحث ہو گئی، کئی گھنٹے بحث چلی۔ یہ جو بحثیں ہوتی ہیں یہ اختلاف شدت اختیار کر جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ سخت جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ بات تیز ہو گئی تو کسی نے مشورہ دیا یار بادشاہ سلامت شیر جو ہے فیصلہ کرا لو۔ شیر کے پاس چلے گئے، اسے جا کر سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وہ شیر کے پاس مقدمہ چلا گیا، دونوں کی بات سنی۔ وہ شیر کہنے لگا گھوڑے سے کہ بات تیری ٹھیک ہے، اس کی بات غلط ہے، پر تجھے عمر قید کی سزا ہے۔ کس کو؟ اس کی بات ٹھیک ہے۔ اس نے کہا صاحب بات بھی میری ٹھیک ہے، سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ بات ٹھیک ہے غلط ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سی بحث شروع کر دی ہے، تیرا کیا کیا جائے؟ وہ عجیب آدمی ہے، ہر جاہل سے، ہر بیوقوف سے، ہر ایک سے بات کریں گے، جس کا دل کرے اٹھ کے آ جائے۔ اور ہمارے لوگ بڑے سیانے آ کے لے کے آ جاتے ہیں، دیکھو یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، جواب دیں۔ تو میں کہتا ہوں ہر بندے کا سٹیٹس نہیں اسے جواب دیا جائے، خود جاہل ہیں ان کو تو سلوٹ کرنے کا حکم۔ آپ ہر بندے کو جواب دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ آنکھوں کسے بڑے نو لے کے آؤ۔
کیا بات ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے الجھاؤ نہیں کیا. اگر الجھ جاتے نا جہاں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم رشتہ داروں کی لڑائیوں میں الجھ گئے، محلے کی لڑائیوں میں الجھ گئے، چھوٹی چھوٹی ہماری سیاست ہے گلی محلے کی، اس میں ہم الجھ جاتے ہیں، کام رہ جاتا ہے. اللہ کے بندے الجھا نہیں کرتے، آگے گزرتے، آگے بڑھتے، کام کرتے. اگر وہ الجھ جاتے، آپ خاندانوں کی ساری لڑائیاں دیکھ لیں، نکال لیں، اس کے پیچھے کوئی بات نہیں ہوتی، صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ فلاں موقع پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کوئی نہیں. اس سے زیادہ کوئی لڑائی نہیں. اور ترغیب و ترہیب میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا تھا، جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. صرف بد عقیدہ سے آپ ناراضگی کریں گے، بد مذہب سے کریں گے، اٹھ کے چلا جائے جس کا کوئی ناراض ہے. ایک صحابی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور میری بھی تو سنیں نا، حضور رشتہ دار ظالم ہی بڑے ہیں، مجھے بھی تو کوئی بات نہیں، ناراض ہے چلا جائے. صحابی اٹھ کے گئے، خالہ ناراض تھی، راضی کر کے واپس آ کے بیٹھ گئے. جب وہ بیٹھے تو حضور نے فرمایا یاد رکھو، جہاں کوئی رشتے توڑنے والا موجود ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تو یہ الجھاؤ کرنا، بحثیں کرنا، چھوٹی چھوٹی سیاست کرنا، کہانیاں بنانا، ان چکروں میں پڑھنا. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا حضور یہ نقشہ ہے مدرسے کا، یہ مسجد کا، یہ آپ، تو آپ فرمانے لگے مجھے حدیث پڑھانے دو، یہ تو مستری کا کام ہے، اسے دکھاؤ جا کے، میرا جو کام ہے مجھے وہ کرنے دو. اگر یہ لوگ بھی الجھ جاتے نا جس طرح ہم الجھے ہوئے ہیں، ساری زندگی اپنا کمرہ ہی ٹھیک کرتے رہے، پہلے اٹیچ باتھ کرایا، پھر فلانا کچھ کرایا، پھر ٹائلیں لگوائیں، یہ پھر اسی چکر میں تھے کہ جانے کا وقت آ گیا. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ کرنی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام، سجدے اور قیام. موبائلوں پہ نہیں، پیسوں میں نہیں، سڑکوں پہ گھوم کے برگر کھانے میں نہیں، سجدوں میں. دنیا میں کمزور بندہ پتہ کون ہوتا ہے؟ اس کا مسلح کمزور ہوتا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچارے نا باولوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کہ لگتا ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں، ٹھہراؤ نہیں، قرار نہیں. قرار کیسے آتا ہے؟ مصلے پہ بیٹھنے سے، اسٹیٹس لگانے سے نہیں، روز نئی فوٹو چڑھانے سے نہیں، مشہور ہونے کا شوق پیدا کرنے سے نہیں، مصلے پہ بیٹھنے سے. مصلے پہ جب بندہ بیٹھتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے دعاؤں کا رشتہ اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے مالک کے حضور پیش ہونے لگ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قوت عطا کرتے ہیں. حضور نے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا. اپنی زندگی میں اگر ہم اپنی عبادات کا ماحول سیٹ نہ کر سکے تو کمزور ہو جائے گی، کمزوری ہو جائے گی. آپ کو جب بھی وقت ملے، اور یہ کام زیادہ تر گھر کے اندر کریں. کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نہ مجھ سے کہتے کہ اگر تو کہے تو میں تھوڑی دیر اللہ اللہ نہ کر دوں. میں کہتی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حضور میں کون ہوتی ہوں؟ حضور گھر میں مصلی بچھاتے. وہ 7 مسجد ہے، دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، لیکن گھر میں مصلی بچھایا. آپ گھر میں مصلی بچھائیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ، بے شک. اور اس لیے کہا گیا کچھ نفل گھر میں پڑھے جائیں. فرائض بعد مساجد میں باجماعت ادا کرنے چاہیے. تو حضور مصلی پہ کھڑے ہوتے اور ساری رات کھڑے رہتے. اتنا دیر کھڑے رہتے کہ قدمین شریفین پہ ورم آ جاتے، سوج جاتے. سیدہ فرماتی ہیں میں عرض کرتی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا عائشہ تم بتا رہی ہے نا کہ اللہ کے میرے پر بڑے انعامات ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر اس کا شکریہ نہ ادا کروں، اس کی بارگاہ میں حاضری نہ دوں. آپ کسی شخص کو بھی دیکھ لیں، مصلی اللہ اکبر آباد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی ایک بیوہ سے عدت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. وہ خاتون کہنے لگی حضور نہ تو میں اب خدمت کرنے کے قابل ہوں، بڑھاپا ہے، نہ میں حسین و جمیل ہوں، میرا انتخاب کرنا سمجھ میں نہیں آیا. آپ فرمانے لگے تیرے ساتھ اس لیے نکاح کیا ہے، خدمت کی ضرورت نہیں تھی، میرے گھر میں بیویاں ہیں اس لیے نکاح کیا ہے. مجھے بتا
عمر فاروق اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتا؟ میں اس کے چہرے پر جو عبادت کا نور دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ اس شخص کا مسلح آباد ہے. جس طرح کر کے مالک کو یاد کرتے تھے. مجھے بتا حضرت عثمان غنی جیسے مصروف آدمی نے بھی لاکھوں مربع میل کی حکومت ہے, ڈیوٹیاں ہیں, اور یارو وقت نکالنا ہو تو نکل ہی جاتا ہے. اتنا بڑا مصروف آدمی لیکن روزانہ 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا. تو یہ 3 گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. بات ختم کرتا ہوں, اپنی بات کو دہراتا ہوں. ایک تو زندگی میں اگر ہم اونچا اڑنے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے لوگ دب جائیں گے, ان کو تکلیف ہو. کئی دفعہ بڑے بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں. عاجزی والی زندگی گزاریں, الجھاؤ سے بچیں. الجھاؤ برا ہے. آپ دین کی بات ضرور کریں لیکن اپنوں سے تو نہ الجھیں. کسی جگہ رکنا سیکھیں, ٹھہرنا سیکھیں. اور تیسری گزارش یہ کی کہ اپنی عبادات کا معاملہ, نوافل کا معاملہ, نماز کی پابندی, وظائف, اللہ اس پر خوب توجہ دیں. کوئی خطیب اگر آج ہمیں سنائے نا کہ سبحان اللہ کہنے کے اتنے فضائل ہیں, تو یہ نقطے والی تقریر نہیں ہوتی. نقطے والی تقریر تو وہ ہوتی ہے جس میں نقطہ ہو, ہے نا, جس میں بندہ پہلے 10 دفعہ ادھر جائے, 5 دفعہ ادھر جائے کہ رکنا ذرا جملہ لے کے آ رہا ہوں, جملہ دینے لگا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جملہ رہنے دے, کوئی حدیث دے, کوئی آیت پڑھ. تو کوئی آپ کو فضیلت آج بتائے نا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی اتنی فضیلت, تو کہتے ہیں مولوی سادہ ہے. حالانکہ یہ ان چیزوں کو سمجھیں, آپ ان چیزوں کو آپ سمجھیں. آپ عبادات کے جو فضائل حضور نے بیان کیے تھے اس لیے کیے تھے کہ ہماری رغبت ہو عبادت کی جانب. لیکن ہم پتہ نہیں کہاں الجھ کے بیٹھ گئے, محفلیں لمبی, گپیں لمبی, نمازیں چھوٹی. یہ تو ویسے ہی آئین وفاداری کے خلاف ہے. تو اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے, خدمات کو قبول فرمائے. آپ کے مرکز نور پر اللہ اپنی رحمت کا ساون بادوں برسائے. اللہ تعالیٰ قیامت کی عزتوں سے, مرتبوں سے, بلندیوں سے انہیں سرفراز فرمائے. ہمیں اپنے بزرگوں کے فیض سے فیض یاب کرے. آخر دعوانا الحمدللہ.